اقبال کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں کو حب رسول کی دولت سے مالا مال کیا ہے، یہ ورثہ ہماری نسل کے اندر بھی منتقل ہونا چاہیے، اور امت کی بقا کی جو ضمانت ہے وہ بھی حب رسول ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سرمایہ زندگی ہے اور سرمایہ ایمان ہے۔ دل اگر حب رسول سے خالی ہے تو دل نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے آپ کو کہ دین یہ ہے، لیکن 2 لفظوں میں اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں اقبال کا لہجہ ہی ادھار لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دین سراپائے سوختن اندر طلب، انتہائے عشق آغازش ادب، کہ طلب محبوب کے اندر تڑپنے کا نام دین ہے۔ ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مومن کا جو سینہ ہے وہ اگر حب رسول سے خالی ہے تو وہ مومن کا سینہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس دولت سے مالا مال ہے، تو یہ دولت اپنی نئی نسل میں کس طرح منتقل کی جا سکے گی؟ اقبال نے کہا نسل نو میں حب الرسول کی تخم ریزی کے لیے زور اثر ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی تلقین کرو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا پیار جاگے گا۔ درود شریف پڑھنے سے قلب کو راحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ بہت سارے وظائف ہیں جو انسان کے من کو سنوارتے ہیں اور باطن کی روشنی کا سبب ہیں، لیکن درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو باطن کو بھی سنوارتا ہے اور انسان کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے اور چہرے پر بھی نور آ جاتا ہے۔ درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے، اور آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں، ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، عادات اچھی نہیں ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار پیدا ہو تو ان کو درود کی تسبیح دو، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ اچھے اور پاکیزہ نما انسان کی شکل میں وہ تربیت پا رہے ہوں۔ درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ یہ تمہارے شعروں میں شہد کہاں سے آ گیا؟ اور جو سخن ور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے، لیکن جو عزت و تکریم اور شان علامہ اقبال کو مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ بن سکی۔ تو یہ بات کسی نے علامہ اقبال سے پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں شرینی اور رس کہاں سے آ گیا؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگا میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ اپنے نبی کی ذات پہ درود شریف پڑھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود شریف پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں بھی رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گی، تمہاری باتوں کی خوشبو بھی پھیلتی چلی جائے گی۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ درود شریف پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے میرے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ اور اس دور کے اندر درود شریف ہی تو شناخت ہے آل حق کی۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھی ہے یہ بات کہ امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو اس زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہوگا، اور عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر شخص کی زبان پر حدیث شریف کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ہر آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ اور کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہوگا جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواریوں کا کہ ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو پکڑا اور اپنی بس کی طرف لے گیا۔ اور بعض خواتین غصے میں آتی ہیں
اور کہتی ہیں کہ بھائی ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز میں انہیں بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقوں سے۔ امام زین العابدین سے پوچھا کہ جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں تو حق کو پہچاننا کس طرح ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل سنہ ہوں گے اور حق کی راہ کے مسافر ہوں گے۔ تو سائل نے پھر دوسرا سوال پوچھا کہ اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں تو پھر ان میں سے اصل سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو سنو امام زین العابدین نے جو جواب دیا، سن کے نا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے مقدر پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پہ درود شریف پڑھنے والے ہوں۔ اور آج ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ درودیے ہیں، اور میں کہتا ہوں تم اس کو تانا دیتے ہو، ہم تو اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔